دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ بریگیڈیئر سائمن شارف ریٹائرڈ جو ہیں وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ٹھیک. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اخبارات کے لیے بھی لکھتے رہتے ہیں، زیادہ تر فارن پالیسی، ڈیفنس پالیسی کے معاملات پہ اور انوائرمنٹ کے حوالے سے ان کی تحریریں جو ہیں وہ شائع ہو چکی ہیں۔ یہ وہ انٹرویو تھا جس کے اندر انہوں نے کچھ ایسے انکشافات کیے تھے کہ جن انکشافات کو بعد میں دوسرے ٹی وی چینلز نے بھی اسی میرے انٹرویو سے، وقت نیوز کے انٹرویو سے لے کر استعمال بھی کیا تھا۔ نجم سیٹھی صاحب نے بھی اس پہ ڈسکشن کی تھی، اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ بریگیڈیئر سائمن شارف نے یہ انکشاف کیا تھا جو آپ نے پہلے پڑھا، کہ بظاہر جو جنرل ظہیر الاسلام تھے ان کی یہ ایک کوشش تھی کہ دھرنے میں ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ جو وزیر اعظم نواز شریف ہیں وہ جنرل راحیل شریف کو فائر کر دیں اور نیا آرمی چیف لیں۔ یہ ان کی طرف سے یعنی حالات خراب ہوں اور پھر الزام آرمی چیف کے اوپر ہو اور پھر آرمی چیف سے نواز شریف کی لڑائی ہو جائے، پھر ان کو فارغ کر دیں۔ کچھ اس طرح کی بات ہے۔ دوسرا جو انہوں نے زیادہ جو ایک خطرناک بات بتائی وہ یہ تھی کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ایک اجلاس ہوا جس میں کچھ آڈیو ٹیپس جو بظاہر انٹیلیجنس بیورو نے ریکارڈ کی تھی کنورسیشن کی، جو مبینہ طور پہ اس وقت آئی ایس آئی اور خاص کر جنرل ظہیر الاسلام کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ وہ گفتگو فرما رہے تھے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے دھرنے کے دوران، اور دھرنے والوں سے وہ رابطے میں تھے۔ تو یہ آڈیو ٹیپ وزیر اعظم نواز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اجلاس کے اندر پلے کی، اور اس اجلاس کی خاص بات یہ تھی کہ اس اجلاس میں جنرل راحیل شریف کو خصوصی طور پہ مدعو کیا گیا تھا، اور جب یہ ٹیپ پلے کی گئی تو بقول بریگیڈیئر سائمن کے جنرل راحیل شریف نے کہا کہ اس کو آپ روک دیں، اور انہوں نے اسی وقت آئی ایس آئی چیف کو بلایا، جنرل ظہیر الاسلام کو، اور جنرل ظہیر الاسلام آئے اور پھر ان کے سامنے یہ ٹیپ پلے کی گئی، اور پھر جنرل ظہیر الاسلام نے یہ تسلیم کیا کہ یہ ان کے لوگ ہیں اور یا پھر یہ ان کی آواز ہے۔ یہ دونوں باتیں بریگیڈیئر سائمن نے کی ہیں۔ ایک جگہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ وہی ہیں، اور پھر کہا کہ یہ ان کے لوگ ہیں۔ یہ دوبارہ دہراتے چلیں کہ یہ مطیع اللہ جان خود بیان نہیں کر رہے، یہ اپنے اس انٹرویو کی تفصیل بتا رہے ہیں جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر اس وقت پی ٹی آئی کے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سائمن شارف نے ان کے ساتھ انٹرویو میں وقت نیوز کے اوپر اپنا گربان پروگرام کے اندر کیا۔ جی بالکل۔ اب تو کوئی تقریباً 15 سے 20 صحافیوں کو وزیر اعظم نواز شریف نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بلایا تھا، اور یہ بہت ریئر موقع ہوتا ہے کہ جب مجھ جیسے بندے کا نام بھی لسٹ میں آ جاتا ہے۔ اس میں میں نے کچھ دھرنے کے دوران لائیو پروگرامز کیے تھے، اور ان پروگرام آپ کا نام لسٹ میں ہوتا ہے لیکن اس طرح کی لسٹ میں نہیں ہوتا، وہ دوسری لسٹ میں ہوتا ہے۔ وہ دوسری لسٹ میں۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے کچھ پروگرام کیے تھے جس میں وہ لنکس کچھ ثابت ہوئے تھے کہ کوئی سرونگ یا ریٹائرڈ بریگیڈیئر جو ہیں کھانا پہنچا رہے ہیں دھرنے والوں کو، تو لائیو چل گیا تھا وقت نیوز پہ، تو شاید انہوں نے کہا کہ چلو یہ ہمارے کام کا بند ہے تو بلا لیا۔ تو جب میٹنگ شروع ہوئی تو نواز شریف صاحب نے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ لوگ بتائیں نا یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس پہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اگر اجازت ہو تو میں نے ان سے کہا کہ میاں صاحب ہم تو آپ کے پاس آئے ہیں، آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، آئی ایس آئی آپ کے ماتحت ہے، انٹیلیجنس بیورو آپ کے ماتحت ہے، ہم تو آپ کے پاس آئے ہیں آپ سے جاننے کے لیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ الٹا ہم سے پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس پہ خیر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن اس معاملے پر انہوں نے کچھ کہا؟ نواز شریف صاحب نے اس معاملے پہ بالکل کچھ نہیں کہا۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ جو جرنلسٹ آئے ہوئے ہیں زیادہ ان کے ذریعے کچھ جاننے کی کوشش کریں۔ جب 2014 میں عمران خان نے دھرنا دیا تھا تو اس وقت اس دھرنے کے پیچھے جو ہاتھ قرار دیا جا رہا تھا، اس وقت کی حکومت بھی کہتی تھی کہ اس دھرنے کے پیچھے خفیہ ہاتھ ہے۔ تو اس وقت جنرل ظہیر صاحب جو ہیں وہ آئی ایس آئی کے سربراہ تھے، اور ان پہ الزام آتا تھا، اور بعد میں بڑی دفعہ یہ بات ہم نے سنی کہ انہوں نے ایک جو بزنس مین ہے ان کے ذریعے کوشش کی کہ نواز شریف صاحب استعفیٰ دے دیں۔ تو کافی کہانیاں ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کے جو ساتھی اس وقت ان کے ساتھ کام کر رہے تھے جو ریٹائر ہو گئے، انہوں نے پھر پرائیویٹلی ہمیں بہت سی باتیں جو ہیں ہمارے سامنے انہوں نے کنفیشنل سٹیٹمنٹس بھی دیں اور بتایا کہ کیا کچھ ہوتا رہا۔ تو میں صرف یہی کہوں گا کہ اب یہ تو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، نواز شریف صاحب کی پارٹی جو ہے وہ وکٹم بنی تھی 2014 کے دھرنے کا، اور کچھ مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہیں انہوں نے جب ان کا ذکر کیا تھا تو اس وقت نواز شریف صاحب نے ان رہنماؤں کے خلاف کارروائی کر دی، جیسا کہ وہ مشاہد اللہ صاحب تھے، انہوں نے ان کا ذکر کیا ایک انٹرویو میں، تو ان کو انہوں نے منسٹری سے فارغ کر دیا تھا۔ تو مسلم لیگ نون کو اگر کوئی اعتراض نہیں ہے جنرل ظہیر الاسلام صاحب کی سیاسی سرگرمیوں پہ، اور انہوں نے ابھی تک میرا خیال ہے کوئی آواز بلند نہیں کی، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ لیکن
ایز اے جرنلسٹ یہ یقیناً ہمارا رائٹ ہے کہ ہم پوچھیں کہ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. آپ نے پی ٹی آئی بنائی, اس کو کھڑا کیا, اور اس کے بعد پھر آپ ریٹائر ہوئے اور واپس آپ بھی اسی پی ٹی آئی میں جا کے اس کے اسٹیج پہ کھڑے ہو گئے. اور کیا یہ درست ہے کہ آپ اور آپ کے کچھ دیگر جو ریٹائرڈ دوست ہیں وہ آج کل بہت سی اہم شخصیات سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, جوڈیشری کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, بیوروکریٹس کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں, کوئی میڈیا ہاؤسز کے مالکان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور ان کو بتا رہے ہیں جناب کہ پی ٹی آئی اگر واپس اقتدار میں نہ آئی تو پاکستان کے حالات بڑے خراب ہو جائیں گے. یہ ہم پرانے کٹوں کی بات کر رہے تھے, آپ نے 2-3 نئے کٹے بھی کھول دیے ہیں. اس کے بعد ایک اور میٹنگ ہوئی, تو اس میٹنگ میں انہوں نے ہمیں وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں بلا لیا, اور وہاں پر میں تھا اور ابصار عالم صاحب تھے, مالک صاحب تھے, اور 2-3 اور صحافی تھے, اور پوری کیبنٹ تھی نواز شریف کی. تو وہاں پہ نواز شریف صاحب بار بار مجھے کہتے ہیں, پنجابی میں مجھے پوچھتے ہیں کہ اے دسو جی کہ جس دن بھی پرویز مشرف دی ہیئرنگ ہوندی ہے تے وہ کوئی کدھروں بم نکل آندا ہے, کوئی ہور مسئلہ ہو جاتا ہے, وہ پیش نہیں ہوندا, دا کی مسئلہ ہے. تو میں ان کو اوائڈ کر رہا ہوں, میں ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں. وہ باربیکو لگا ہوا تھا, تو وہ لوگ جو ہیں وہ چائے لے رہے تھے, تو میں پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ مجھے فالو کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ 2-3 منسٹر جو ہیں, میں جدھر بھی جا رہا ہوں وہ میرے پیچھے پیچھے. آج دسو جی آج سویرے جڑی یہ ہیئرنگ سی, نواز شریف صاحب پوچھ رہے ہیں مجھے, مشرف دی ہیئرنگ سی تے بم نکلا ہے رستے چ, کون بم لاندہ ہے. اخیر میں نے تنگ آ کے کہا, میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب آپ یو آر دا پرائم منسٹر آف دی کنٹری, آپ میرے پیچھے لگے ہو, میرے سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ. یہ کہتے نہیں ہو تسی اپنے پروگرام چلاتی کو گل کر رہے سو, گھما پھرا کے ذرا میں کھل کے دسو نا جی. اور میں کہا جی جنرل ظہیر ہے نا, میں نے کہا وہ ہے نا, وہ کروا رہا ہے, اس کو بلائیں اس کو پوچھیں, وہ ہی از ڈی جی آئی ایس آئی, تو وہ کیوں کر رہے ہیں. تو میں نے سعد رفیق کو کہا, میں کہا خائر صاحب یہ میں انہوں نے مروا دینا ہے, تو بعد نہ تسی آنا پیچھے نہ انہوں نے آنا پیچھے. تو میں نے ان کو بتایا کہ جی یہ مجھے باقاعدہ جو ہے, میں نے ان کو اس دن بتایا, میں نے کہا میں نے لکھ کے دیا ہوا ہے اپنے ادارے کی مینجمنٹ کو کہ مجھے روکا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ مشرف کے ٹرائل کے حوالے سے اور مسنگ پرسنز کے حوالے سے جو آپ کام کر رہے ہیں یہ نہ کریں, ورنہ بڑے سخت اس کے سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے. میں نے کہا میں نے لکھ کے دے دیا ہوا ہے, اور میں نے اس میں اس کو نامینیٹ کیا کہ اگر مجھے کچھ ہوگا تو یہ بندہ رسپانسبل ہوگا. میں وہاں سے نکلا ہوں, جب وہاں سے میں نکلا ہوں وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے, تو یہ جب میں پرانا اسٹیٹ بینک بلڈنگ ہے جہاں پہ اب نادرا کا دفتر ہے, میں اس کے سامنے پہنچا ہوں, تو مجھے ان کے ایک سبارڈینیٹ کی کال آ گئی, کہتے ہیں جی آپ نے اچھا نہیں کیا اور آپ نے ہمارے باس کا نام لے دیا. اب اس کے بعد وہ پھر کیا ہوا, پھر میرے پہ اٹیک ہو گیا, پھر میں بچ گیا اس اٹیک میں, پھر ایک سپریم کورٹ کے 3 ججوں کا کمیشن بنا. اب وہ کمیشن جو ہے وہ پہلے اس نے مجھے کراچی بلایا, پھر مجھے وہ اسلام آباد بار بار بلاتا تھا. تو میں نے کمیشن کو یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں نے ساری باتیں کمیشن کو بتائیں.